مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام راہ کے لیے روشنی میں آپ کا میزبان پاسٹر عارف مسیح آج کے موضوع کے ساتھ معجزات المسیح میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور میرے ساتھ مہمان شخصیات پاسٹر عاشر ولسن صاحب چرچ آف مسیح سے ان کا تعلق ہے، اور پاسٹر اسلم سیمول صاحب ان کا تعلق کنگڈم آف کرائسٹ چرچ سے ہے۔ ہمارے ساتھ آج کی اس گفتگو میں شامل ہیں۔ آئیے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے دعا مانگیں۔ خداوند قدوس رحیم خدا، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے تحریری کلام کے لیے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کلام کی بہترین سمجھ عطا کیجیے۔ خدا باپ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہ معجزات المسیح کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک پروگرام اس پر کر چکے ہیں۔ پاسٹر صاحب، میری آپ سے درخواست ہے، میرا سوال ہے کہ پاسٹر عاشر ولسن صاحب، بائبل مقدس میں معجزے کا تصور کیا ہے؟ پاسٹر عارف صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی، اور میں جوشوا ٹی وی کے لیے اور آپ کی ساری انسامیہ کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے یہ ایک وسیلہ پیدا کیا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ سکے۔ جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہم بہتر طور پر جان پائیں گے اگر ہم اصل زبان میں، جو بائبل کی اصل زبان ہے میں معجزات کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان پر غور کریں، تو یہ مفہوم جو ہے یہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب مقدس جو ہے وہ دو حصوں پر محیط ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ تو جو پرانا عہد نامہ ہے وہ عبرانی زبان میں ہے، کچھ حصہ آرامی میں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے بڑا حصہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہے، اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ یونانی زبان میں ہے۔ تو جو عبرانی زبان میں معجزہ کے لیے لفظ استعمال ہوئے، کئی استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو عام طور پر جو استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے گیبور۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت، طاقت، اور یہ خدا کے لیے بھی استعمال ہوا، جیسے کہ ایل گیبور، خدائے قادر، تو قدرت کے معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے۔ ایک دوسرا لفظ ہے جس کو اوت کہا جاتا ہے۔ اوت سے مراد ہوتا ہے نشان، اور نشان کسی چیز کی طرف اشارہ کو کہتے ہیں، جیسا ہم دوسرے حصے میں ہم اس پر غور کریں گے۔ اور ایک اور لفظ ہے نیس، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بڑا اسپیشل لفظ ہے، چونکہ یہ استعمال ہوتا تھا اس وقت جب جنگ میں جاتے لوگ، اور وہاں پر جب اپنی فتح کا جھنڈا لہراتے تھے، کسی اونچی جگہ پر جھنڈا اٹھایا جاتا تھا، تو جو کہ سب کی توجہ مبذول کرتا تھا، سبھی کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، اور اس بات کا بھی اظہار ہوتا تھا کہ فتح حاصل ہو چکی ہے۔ جو عہد عتیق میں جب ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد ہوتی تھی کہ خدا کا کوئی ایسا کام جو کہ بڑا نمایاں ہوتا، جس سے نمایاں طور پر لوگ جو تھے وہ خدا کی قدرت کو دیکھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم جو سلاطین ہے اس کے 17 باب میں ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں ایلیا کے بارے میں، کہ جب آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے تو یہ معجزہ تھا۔ یہ ایک دم سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس میں خاص خدا کا ہاتھ ہے، وہ اس کو دیکھ سکتے تھے۔ ان معنوں میں کہ جب کوئی چیز ایسی حیران کن ہو، کوئی ایسی چیز جو اپنی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لے، اور خاص طور پر جس میں خدا کی قدرت نمایاں طور پر نظر آئے، تو اس کو ہم نیس کہہ سکتے ہیں۔ اب جب نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو یہاں پر اور بھی واضح ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے معجزات مسیح ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، تو عہد جدید میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں پہلا لفظ جو ہے جو یونانی زبان میں استعمال ہوا وہ ہے ڈائنامس۔ اب آپ جانتے ہیں انگلش کا ایک لفظ ہے ڈائنامائٹ، تو یہ دراصل اسی لفظ سے آیا ہے۔ تو ڈائنامائٹ ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ جسے اگر پہاڑوں میں بھی لگایا جائے تو ان کو چکنا چور کر دیتا ہے، وہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے۔
تو یسوع کے معجزات کے لیے بھی جب یہ لفظ استعمال ہوا تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ تو ڈائنامس، یہ ایک یسوع مسیح کے معجزات کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک دوسرا لفظ ہے جس کو ٹیراس کہتے ہیں، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ ایسی کوئی حیران کن بات، کوئی چیز جو کہ پہلے دیکھی نہ گئی ہو، چونکہ عام طور پر ہم حیران ہوتے ہیں ایسی چیز سے جو ہم نے دیکھی نہ ہو، جو سنی نہ ہو، جو عام طور پر وقوع پذیر نہ ہوتی ہو، تو اس سے ہم حیران ہوتے ہیں۔ تو جب بائبل مقدس یسوع کے معجزات کے لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ خدا کا ایسا کام، یسوع مسیح کے وسیلہ کوئی ایسا بڑا کام جو رونما ہوتا ہے جس سے لوگ ششدر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بہت سارے معجزات ہوئے تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے کہا کہ ایسا تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سو ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفوق الفطرت کام، کوئی ایسا کام جو کہ قدرتی طور پر، فطری طور پر پاسبل نہ ہو۔ جب اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ حیران ہو گئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم یوحنا کی انجیل 9 باب میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ایک اندھا تھا جو جنم کا اندھا تھا، اس کی آنکھیں ہی نہیں تھی، لیکن یسوع مسیح نے جب اسے آنکھیں عطا کی تو لوگ جو تھے وہ حیران رہ گئے، خدا کی بڑائی کرنے لگے اور وہاں پر کہنے لگے کہ ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو ایک تیسرا لفظ بھی ہے یونانی زبان کا جو میں سمجھتا ہوں بہت خاص ہے اور جو میرے نزدیک سب سے اہم لفظ ہے، اور وہ ہے سمعون۔ سو اس سے جو انگلش کا لفظ ہے وہ نکلا ہے سائن، جس کا ترجمہ اردو میں ہم کرتے ہیں نشان یا اشارہ، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں اور راستے میں آپ کو ایک سائن بورڈ ملتا ہے، اوپر لاہور لکھا ہے اور نیچے تیر کا نشان بنا ہے۔ اب وہ سائن بورڈ جو ہے وہ لاہور نہیں ہے، وہ صرف سائن ہے، وہ ایک نشان ہے، لیکن وہ پتہ دیتا ہے کہ یہ رستہ جو ہے لاہور کو جاتا ہے۔ سو یہ رہنمائی کرتا ہے کسی خاص منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے مقدس یوحنا جب استعمال کرتے ہیں، وہ خاص 7 معجزات کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو وہ سمعون کے معنوں میں، سائن کے معنوں میں، نشان کے معنوں میں لیتے ہیں۔ سو الٹیمیٹلی اس کو پھر اظہار کرتے ہیں وہ یوحنا 20 باب اور اس کی 31 آیت میں، وہاں پر وہ لکھا ہے کہ یہ معجزات اس لیے لکھے گئے تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی مسیح ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس پر ایمان لا کر تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ سو یہ اشارہ ہے، یہ ایک بات کا اظہار ہے کہ یسوع مسیح کون ہے، تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ذریعے سے مسیح تک پہنچ سکیں۔ سو جب ہم ان سبھی کو اگر اکٹھا کریں، اگر ہم ان سب کو ملا کر سمجھیں، تو میرا خیال ہے کہ جو بائبلی مفہوم ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ تو کیا اس کا مفہوم بنتا ہے، معجزے کا مفہوم کیا بنے گا؟ تو اس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، اب ون لائنر کہیں، ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں تو معجزے سے مراد خدا کا کوئی ایسا مفوق الفطرت کام ہے جو نمایاں طور سے خدا کو ظاہر کرے، اور پھر ایسا ہو جس میں لوگ جو ہیں وہ ششدر رہ جائیں، جو عام طور پر ممکن نہ ہو، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ مسیح کی ذات کو پہچان سکیں، اس کے پاس آ سکیں، اور جب اس کے پاس آئیں تو ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ چونکہ بائبل مقدس میں معجزات کبھی بھی رینڈم نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہوئے ہیں، ان کا ہمیشہ مقصد ہے، اور اسی سبب سے ہم سمجھتے ہیں کہ معجزے کو انہی معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کام جو صرف خدا کر سکتا ہے، وہ کام جو لوگوں کی توجہ خدا پر لگاتا ہے، اور جو پھر مسیح تک لے کر آتا تاکہ لوگ اس پہ پاس آئیں اور پھر اس کے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا معجزے کے تعلق سے بتایا کہ معجزے کا تصور جو ہے وہ ہمارے درمیان کس طرح لیا جاتا ہے اور اسے ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بہت اچھا۔ میرا اگلا سوال ہے پاسٹر اسلم سیمول صاحب سے کہ اناجیل اربع میں مسیح کے کتنے معجزات کا ذکر ہے اور ان کی نوعیت کیا ہے؟ ویسے تو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمام معجزات لکھے جاتے تو بائبل مقدس میں اس کے لیے یا دنیا میں اس کے لیے جگہ نہ رہتی کتابیں رکھنے کے لیے، لیکن 35 معجزات ایسے ہیں جن میں کسی خاص مسئلے کا ذکر ہے، کسی خاص شخص کا ذکر آیا ہے، لیکن 2 معجزات ایسے ہیں جن میں اجتماعی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح
37 معجزات کا ذکر ہے اناجیل اربعہ میں، اور جب ہم ان کی نوعیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو 4 قسم کی نوعیت ہیں۔ پہلی ہے بیماریوں پر اختیار، دوسری ہے بدروحوں پر اختیار، اور تیسری ہے زندگی اور موت پر اختیار، اور چوتھی ہے فطرت پر اختیار۔ جب ہم بیماریوں پر اختیار کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے بیماروں کو شفا بخشی ہے۔ مختلف ان کی بیماریاں تھیں، ان کے مختلف مسائل تھے، جیسے پطرس کی ساس کو شفا بخشی، وہ تپ میں پڑی ہوئی تھی۔ فالج کا مریض ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح نے شفا بخشی، گونگوں کو زبان دی، اور اسی طرح 38 برس کا جو بیمار تھا اس کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دی۔ اور جب ہم دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں وہ ہے بدروحوں پر اختیار، تو خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے بدروح گرفتہ کو زبان سے ہی کہا تو بدروہیں ان کے بدن سے نکل گئیں، لیکن ان میں کچھ واقعات ہیں۔ گراسینیوں والا واقعہ کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو جس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا شفا بخشی، اور پھر متی کی انجیل اس کے 15ویں باب میں اس کنعانی عورت کے بارے میں جو اپنی بیٹی کی شفا کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر رحم کی اپیل کرتی ہے، خداوند نے اس کو بھی شفا بخشی۔ اور تیسری بات زندگی اور موت پر اختیار۔ نائن کی بیوہ، اس کے بیٹے کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، اور اسی طرح لازر کو زندہ کیا۔ یوحنا چیپٹر 11 میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ ثابت کیا کہ ان کو زندگی اور موت پر اختیار ہے۔ اور جو چوتھی نوعیت ہے وہ ہے فطرت پر اختیار۔ ایسے کام جو ہماری سوچ سے، ہماری توقع سے ہٹ کر ہوتے ہیں، جیسے پانی پر چلنا، کہ انسان پانی پر نہیں چل سکتا، اور طوفان کو تھما دینا، ہوا کو حکم دینا کہ ہوا تھم جائے اور ہوا تھم گئی۔ تو یہ وہ فطرت کے کام ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح اختیار رکھتے تھے۔ پاسٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ یسوع مسیح نے فطرت پر بھی یسوع مسیح کا اختیار تھا، تو فطرت میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے قوانین ہیں، مثلا چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہیں یا پانی میں انسان ڈوب جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح پانی پر بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح کا فطرت کے قوانین پر بھی پورا اختیار تھا، یسوع مسیح جو چاہتا وہ کر سکتا تھا۔ جی، یہی کہنے کا مقصد ہے۔ تو ایک دفعہ ایک اور واقعہ ہے انجیل مقدس میں کہ 5000 کو یسوع مسیح نے 5000 کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے سیر کر دیا، اور یہ بھی جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کے علاوہ یہ تعداد تھی، چونکہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کی کیوں جو ہے نا اس کو شامل نہیں کرتے تھے یہودی؟ کیونکہ یہودی معاشرے میں بچوں اور عورتوں کی تعداد کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، صرف مردوں کی تعداد کو شامل کیا جاتا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ یہ عورتوں اور بچوں کا شمار کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ پاسٹر صاحب، آپ اس کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہیں؟ ہاں جی، جب ہم کتاب مقدس میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی عام طور پر ان مردوں کا ذکر ہوتا تھا جو کہ جنگ کے لیے جا سکتے تھے۔ عام طور پر انہی کو شمار کیا جاتا جن کی عمر 20 سال سے اوپر ہوتی تھی، اور یہاں پر بھی جو ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ اسی ایک ٹریڈیشن کو جاری رکھا ہوا کہ انہوں نے کہ صرف ایک ہر معاشرے کا اپنا ہوتا ہے کہ بعض معاشروں میں خواتین کی گواہی عادی ہوتی ہے، بعد میں شاید انہیں بالکل ہی ایسا نہیں کیا جاتا۔ ابھی پاکستان میں اچھا ہو رہا ہے کہ ابھی خواتین کا ووٹ اگر نہ ہو تو وہ الیکشن ہی کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تو یہودی معاشرہ چونکہ ایک ایشیائی معاشرہ تھا تو وہاں پہ خواتین کی وہ قدر و قیمت نہیں تھی جو کہ آج کے دور میں ہے۔ تو عام طور پہ جو ایک اٹینڈنس سمجھی
جاتی تھی, جن کی حیثیت سمجھی جاتی تھی, وہ صرف مرد حضرات کی ہوتی تھی. تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی صرف مردوں کا ذکر کیا گیا اور خواتین کو وہ کسی گنتی میں نہیں لایا گیا. یعنی یہ ان کی روایت تھی, یہودی روایت تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کی جو ہے وہ گنتی نہیں کرتے تھے. بہت اچھا ہے, چلے اس کے تعلق سے بھی ہمیں کچھ پتہ چل گیا. میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی اس سے بڑے برکت ملی ہوگی اور وہ سمجھ آئی ہوگی کہ یہ مردوں کا ہی ذکر کیوں ہے. میرا اگلا سوال ہے پاسٹر صاحب آپ سے کہ معجزات المسیح کے اہم مقاصد کیا ہیں؟ بہت شکریہ, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم سوال ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یسوع مسیح کے دوسروں سے بہت مختلف ہیں. یسوع مسیح کا کوئی بھی معجزہ بلا وجہ نہیں تھا. ہر ایک معجزہ تو تھا وہ بامانی تھا اور ظاہر ہے وہ کسی مقصد کے لیے تھا. تو اب جیسے آپ نے سوال کیا, یہ اہم سوال ہے کہ ان معجزات کے پیچھے وجہ کیا تھی. پہلی وجہ جو سمجھ آتی ہے, جو بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اور بہت جگہ پہ ذکر ملتا ہے, کہ جب یسوع نے لوگوں کو دکھ میں, تکلیف میں دیکھا تو یسوع مسیح ترس سے بھر گئے. ان کے معجزات کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھے. آپ جب پڑھتے ہیں یسوع مسیح کی آزمائشوں کا ذکر, تو وہاں پر شیطان نے یسوع مسیح کو کہا کہ وہ اپنے لیے روٹی بنائے. انہوں نے روٹی نہیں بنائی. جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہیکل کے کنگرے سے خود کو گرا دیں, تو یہ ایک اچھا موقع تھا اپنا آپ دکھانے کا, شو آف کا اچھا موقع تھا, چونکہ ہیکل میں بہت سارے لوگ موجود تھے. لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا. جب یہودی کہتے رہے ہمیں کوئی نشان دکھا, یسوع نے کبھی ان کو نشان نہیں دکھایا. لیکن یسوع نے معجزات پھر بھی کیے, لیکن کب؟ جب انہوں نے لوگوں کو دکھ میں دیکھا. مثال کے طور پر جب ہم 5000 لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں, 4000 لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں, دونوں جگہ پر لکھا ہے کہ یسوع کو ان پر ترس آیا. جب 5000 کو کھانا کھلاتے ہیں متی کے جو اس کے 9ویں باب میں, تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو, اور وہ ان کی طرح خستہ حال اور پراگندہ تھے, اور ان کو دیکھ کر یسوع کو ترس آیا. اور ہم 9 کی بیوہ کے بارے میں پریسم نے ذکر کیا, تو وہاں پر بھی ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی کہ جب یسوع نے وہاں سارے لوگوں کو روتے دیکھا, تو لکھا ہے کہ اس عورت پر, چونکہ وہ بیوہ تھی, ایک ہی اس کا سہارا تھا, وہ بھی چلا گیا اور یسوع کو ان پر ترس آیا. اسی طرح سے جب لازر کی قبر پر جاتے ہیں, تو وہاں تو باقاعدہ یسوع مسیح کے آنسو بہنے لگے. کتاب مقدس اس بات کا ذکر کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ معجزات دراصل یسوع کی محبت کا اظہار تھے. وہ لوگوں کے دکھ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ جب کسی کو دکھ میں دیکھتے تو اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی معجزہ کرتے جس سے لوگوں کا دکھ دور ہوتا. پہلی چیز میں کہنا چاہوں گا, اس کے پیچھے جو محرک تھا, جو مقصد تھا, وہ یسوع کی محبت ہے, اس کا اظہار ہے. دوسرا, نہ صرف یہ محبت کا اظہار ہے بلکہ یہ اس کی قدرت کا بھی اظہار ہے. خاص طور پر جب ہم مقدس متی کو دیکھتے ہیں, تو وہ بڑے معجزات ایسا کا چناؤ کرتے ہیں جس میں ہمیں, جیسے پادری صاحب نے ذکر کیا, مختلف چیزوں پر ان کا اختیار نظر آتا ہے. پادری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ مسیح یسوع کا اختیار جو تھا فطری عوامل پر تھا, یسوع مسیح کا اختیار بیماریوں پر تھا, یسوع کا اختیار جو تھا وہ بدروحوں پر تھا, موت پر تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ معجزات اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ سبھی چیزوں پر اختیار رکھتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ان کی محبت کا اظہار تھا, اور دوسری طرف یہ ان کی قدرت کا اظہار تھا. لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, اس کا ایک اور بھی بڑا خاص مقصد تھا, اور وہ ہے نشان, کہ یہ لوگوں کے لیے ایک نشان تھا. یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ معجزے کا جو ایک بڑا مقصد ہے, معجزات مسیح کا, یہ نشان ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس بات کا اندازہ کیجئے کہ جب لوگوں یسوع مسیح کی محبت کو دیکھتے, اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ نہ صرف یہ محبت رکھتا ہے بلکہ یہ کر بھی سکتا ہے, چونکہ محبت اور قدرت دونوں کا اظہار ہے. لیکن پھر خاص طور پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ اگر یہ سارا کچھ کر سکتا ہے, ہمارے جسموں کے لیے یہ سارا کچھ کر سکتا ہے, تو جو کچھ یہ ہماری روحوں کے لیے کہہ رہا ہے, یہ وہ بھی کر سکتا ہے. جیسے ہم یوحنا کی انجیل پھر سے میں ذکر کروں گا 20 باب 31 آیت میں, کہ یہ معجزات اس لیے لکھے گئے تاکہ اس بات پر
ایمان لایا جائے کہ یسوع جو ہے وہ مسیح ہے اور اس پر ایمان لا کے زندگی پائیں. اور الٹیمیٹلی جو معجزات کا مقصد ہے، یسوع صرف معجزات نہیں کرنا چاہتے. یس، انہیں ہمارے جسموں کی فکر ہے اور ان کو اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ ہم دکھ اٹھائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ایک گری ہوئی دنیا ہے جہاں پر دکھ ہے، جیسے کہ ایوب 14 باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. تو یہ دنیا میں دکھ تو ہے، لیکن یسوع کے پاس جو آتے ان کے دکھ دور کرتے. لیکن یہ الٹیمیٹ پرپز نہیں ہے. یہ ان کو اس بات کی طرف ترغیب دیتے تھے کہ وہ خداوند، وہ شخص جو ان کے جسمانی دکھوں کا دعویٰ کر سکتا ہے، وہ ان کے روحانی دکھوں کا، یعنی کہ جو ہمیشہ کی آگ ہے، وہ اس سے بھی انہیں بچا سکتا ہے، ان کی روحوں کو بھی نجات دے سکتا ہے. تو اس طرح سے میں کہوں گا کہ یہ 3 بڑے مقصد تھے. لیکن ایک اور جو مقصد خاص طور پر ہمیں ملتا ہے یوحنا کی انجیل، یوحنا میں بھی ملتا ہے، اسی طور پر ہمیں متی کی انجیل میں خاص طور پر، کہ جب مقدس جو یوحنا تھے، یسوع کے شاگرد نہیں، یوحنا استباغی جو تھے، یوحنا بپتسمہ دینے والے جو تھے، ان کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے بھیجا اپنے شاگردوں کو کہ جا کر آپ پتہ کریں کہ کیا مسیح یہی ہے. یہ کچھ حیرت کی بات تھی، چونکہ وہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے یسوع کے بارے میں خود پیشن گوئی کی، لیکن ابھی چونکہ جیل میں تھے اور ان کا بھی یہودیوں والا تصور تھا مسیح کے بارے میں کہ شاید مسیح جو ہے وہ صرف جسمانی طور پر انہیں نجات دے گا، اور وہ خود جب جیل میں ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی شاید اس نے کچھ میرے لیے کیا نہیں ہے. اور غالباً یہی وہ چیز محرک بنی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ مسیح ہیں؟ تو یسوع نے کہا کہ جو کام میں کرتا ہوں. اور ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں کہ اسی وقت یسوع نے بہت سارے معجزات کیے اور کہا تم نے دیکھ لیا، اب یہی کام جا کر اسے بتا دو، چونکہ یہ مسیح ہونے کا نشان تھا. تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح یسوع کا نام نہیں ہے. یسوع کا نام صرف یسوع ہے، لیکن مسیح ان کا ٹائٹل ہے، ان کا خطاب ہے، ان کا عہدہ ہے. اور مسیح اسی لیے بہت سارے یہودی جو ہیں، بلکہ اکثر یہودی جو ہیں، وہ اس کو مسیح نہیں مانتے ہیں. تو مسیح وہ تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ جو اسرائیل کے لیے، اسرائیل ایسا سمجھتے تھے جو پوری دنیا کے لیے نجات دہندہ ہوگا، لیکن یہودی خاص طور پر اپنے لیے سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہوگا. تو یہ معجزات، یہ کام سارے اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ یہی وہ نجات دہندہ ہے جس کا یہودی انتظار کر رہے تھے، تاکہ وہ انہیں نجات دے اور پھر ان کے وسیلہ سے پوری دنیا کو نجات دے. تو الٹیمیٹلی معجزات جو ہیں یہ مسیح کو، یسوع کو مسیح ثابت کرنے کے لیے ہیں. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ نہ صرف وہ ان پر ترس ہی کھاتا ہے، بلکہ اس کے پاس اتنی قدرت بھی ہے کہ وہ انہیں نجات بھی دے سکتا ہے. اور جب لوگ اس پر دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ آج بھی جب لوگ ان معجزات کو دیکھتے تو وہ مسیح کو اپنی زندگی دیتے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے وہ ہمارے جو روحانی دکھ ہیں ان کا بھی مداوع کر سکتا ہے. پاسٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت بیان کی کہ یہ معجزات الٹیمیٹ یسوع مسیح کا مقصد نہیں تھا، کہ اس دنیا میں معجزات ہی کرنے کے لیے یسوع مسیح نہیں آیا، بلکہ یہ معجزات یسوع مسیح کو یہ ثابت کرتے ہیں، یسوع مسیح کی الوہیت کو، کہ یسوع مسیح آسمانی ہے اور یسوع مسیح خدا کی طرف سے ہے اور یسوع مسیح ہمیں نجات بھی دے سکتا ہے. اور یہ معجزات جو ہیں یسوع مسیح کی الہی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ مقصد پھر دنیا میں ان کا معجزات کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے لیے، بڑا خوبصورت آپ نے بیان کیا کہ اپنے لیے روٹیاں نہیں بنائیں. جب بھوک لگی تو ابلیس نے آزمانے کے لیے کہا کہ اپنے لیے روٹیاں، ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں. تو یسوع مسیح نے اپنے لیے روٹیاں نہیں بنائیں، بلکہ دوسروں کے لیے اس نے کام کیا اور دوسروں کے لیے ترس سے بھرا ہوا خدا ہے. اور یہ یسوع مسیح کا الہی ہونا ظاہر کرتے ہیں. معجزات یسوع مسیح کو ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمانی ہے. تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معجزات ہیں یہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نہ صرف جو ہے انسان ہے بلکہ یسوع مسیح خدا ہے. جی میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دیکھیے معجزات جو ہیں بائبل مقدس میں باقی انبیاء نے بھی کیے، سو یہ صرف یسوع تک محدود نہیں ہے، لیکن یہ انہیں جو ہیں الہی ثابت نہیں کرتے ہیں.
سو اس لیے ہم صرف سمپلی اسٹیٹمنٹ کو کہہ دیں میرا خیال ہے یہ ناکافی ہوگی، لیکن چند ایک جگہ پہ ہمیں واضح طور پر ایسا ملتا ہے. جیسے میں نے مقدس یوحنا کا ذکر کیا کہ انہوں نے خاص معجزات کا ذکر کیا جہاں پر ان کی قدرت واضح طور پر نظر آتی تھی، اور جہاں پہ سب سے بڑا جب ایک مفلوج کو لایا گیا. آپ کو یاد ہے کہ 4 لوگ اسے لے کے چھت پھاڑ کر اسے لٹکایا گیا یسوع مسیح کے سامنے، تو وہاں پہ سادگی سے یسوع کر سکتے تھے کہ اس سے کہتے کہ تو شفا پا گیا، لیکن وہاں پر انہوں نے 2 چیزیں کی. وہاں پر پہلا ذکر انہوں نے کیا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے اور اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اب جب انہوں نے یہ کہا تو بہت سارے کہنے لگے کہ یہ کون ہے، انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. تو یسوع نے ان سے ایک سوال کیا. یسوع نے کہا کہ دونوں میں سے مجھے بتاؤ آسان بات کون سی ہے، کہ اپنی چارپائی اٹھا چل پھر یا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. ظاہر ہے دونوں ہی نہیں ہو سکتی ہیں، یہ دونوں ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یسوع نے دونوں ہی کر کے دکھائیں. اور یسوع نے جب ان کے گناہ معاف کیے اور اسے کہا چل پھر، اور وہ چلنا پھر شروع ہو گیا، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسے گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. تو اس طرح سے ان میں آپس میں بے شک ایک لنک ہے، لیکن ہمیں اسے ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ صرف معجزات جو ہیں وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتے، لیکن جس انداز میں اس نے معجزات کیے، چونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے باقی انبیاء کی طرح جیسے ایلیا نے بھی مردہ زندہ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے الیشا نے ایسا کیا، لیکن اصل میں جس طرح یسوع نے کیا، یسوع نے یائر کی بیٹی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. تو چند ایک جگہ پر وہ جھلک نظر آتی ہے ہمیں کہ وہ کسی نبی سے بڑھ کر ہیں، ان کا معجزہ باقی نبیوں سے کچھ علیحدہ ہیں، ان کے جیسے معجزے نہیں ہیں. باقی ہمیشہ کرتے تھے کہ جی انہوں نے ہمیشہ دعائیں کی، بعض جگہ پر یسوع کو بھی دعا کرتے دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں تو بعض جگہ پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ایک انسانیت کا پردہ تھا وہ اوپر سے ہٹ جاتا ہے، اور ہمیں الہی ذات کی جو جھلک ہے وہ کہیں کہیں پر نظر آتی ہے. تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ معجزات بعض جگہ پر ہمیں دکھاتے ہیں اس کی الہی قدرت کو، کہ جہاں پر وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے پہاڑی واز میں کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے رب الافواج یوں فرماتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں. اسی طرح بعض معجزات میں بھی وہ اپنے اختیار کو بظاہر استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا، اور اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ تو جو ہے میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. اور آپ اس بات میں بالکل میرے خیال ہے صادق ہیں کہ معجزات جو ہیں کسی حد تک اس کی جو الہی ذات ہے اس کا مظہر بھی ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح بیک وقت انسان بھی، کامل انسان بھی تھا اور خدا بھی. بے شک بے شک. کامل انسان اس صورت میں کہ اس نے جو ہے لازر کی قبر پر رویا. یسوع مسیح یہ کامل انسان کی خوبی ہے کہ وہ غم میں، دکھ میں روتا ہے، اور یہ اس کے انسان ہونے کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے. اور یسوع مسیح سویا بھی کشتی میں، یسوع مسیح سو رہا ہے بیک وقت، یسوع مسیح سو رہا ہے تو کامل انسان کی صورت میں ہے، اور جب اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے تو یہ اس کی الہی ذات کو ظاہر کرتے ہیں. یہ یعنی خدا ہے جو پانی کو بھی ڈانٹ سکتا ہے اور وہ اس کی بات مانتے ہیں، فطرت کے قوانین اس کی بات مانتے ہیں اور وہ ایسا کرتا ہے. اور میں تو بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور اس کو بڑا اس کا آپ نے خلاصہ بیان کر دیا ہے. اور یہی چیز ہمیں یسوع کے معجزات میں بڑی واضح نظر آتی ہے، اس کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے اور معجزات میں بھی، کہ بعض جگہ پر عام انسان کی طرح ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں خدا کے روپ میں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور جو آپ نے ابھی طوفان والا اس واقعے کو ذکر کیا، تو یہاں پر بڑا خوبصورت امتزاج ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ کامل انسان ہیں اور دوسری طرف کامل خدا بھی ہیں. اور یہی سبب ہے کہ ہم ان پر نظریں لگا سکتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے وہ ہمارے درد کو سمجھتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے وہ ہمارے عوضی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا ہونے کے ناطے ان کی یہ قربانی لامحدود ہو جاتی ہے. اور اسی سبب سے ہم جانتے ہیں کہ یسوع کے معجزات میں ہمیں یہ دونوں رنگ بڑی خوبصورتی سے ایک تصویر جو پینٹ کرتے ہیں. ایسا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جو لاسانی ہے، کہ کائنات میں اس کی طرح کا کوئی دوسرا ہے نہیں ہے. پریز دی لارڈ. میں شکر گزار ہوں آپ نے اس کو بڑا خوبصورت اس بات کو سمجھا. اسی طرح پاسٹر صاحب ایک اور بھی واقعہ مجھے جس کا ذکر پہلے
بھی ہو چکا ہے کہ یسوع مسیح بیک وقت جو ہے جب وہ ایک مفلوج سے کہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو وہ اپنی خدائی کو ظاہر کرتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ اٹھ، یہ ان کا جو ہے اور چل پھر۔ گناہ معاف کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو یہ گناہ معاف کرنا خدائی ہے اور شفا دینا بھی الہی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن شفا تو انسانوں نے بھی دی لیکن کسی نے اپنے نام سے نہیں دی، یسوع مسیح نے۔ اور لازر کی قبر پر بھی یہ امتزاج ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح جب رو رہے ہیں تو وہ کامل انسان کی صورت میں، اور پھر چند ہی لمحوں میں بعد میں لازر سے کو آواز دے کر کہتے ہیں اے لازر باہر نکلا، تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں الہی ذات ہوں، میں خدا ہوں۔ تو یہ خدا کا، یہ یسوع مسیح میں ہمیں خدا مل گیا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ نہ صرف انسان ہے، نہ صرف نبی ہے، بلکہ نبی سے بڑھ کر، جیسا آپ نے بیان کیا، نبی سے کہیں بڑھ کر وہ خدا بھی ہے۔ ہلیلویا۔ اور جیسے میں نے ذکر کی، پر سب صرف میں ایک لائن اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ معاف کرنے والی بات ہے یہ بڑی اہم ہے، چونکہ اگر یسوع کفر کہہ رہے تھے، خدا نخواستہ اگر یہ کفر تھا تو وہ شخص کبھی بھی نہ چلتا، لیکن جب وہ چلا تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ان کا گناہ معاف کرنا اختیار ان کے پاس ہے، اور یہودی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہیں پر ہمیں نظر آتا ہے، یہیں پر وہ یسوع نے سکھانا چاہتے تھے کہ میں صرف انسان نہیں ہوں، انسان کے پردے میں اس سے زیادہ ہوں، اور تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اب یہ تم نے اندازہ لگانا ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ بے شک، بہت اچھا پاسٹر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا۔ ابھی بریک کا وقت ہے، ہم تھوڑی سی بریک لیں گے۔ ویلکم بیک۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور میرا پاسٹر سیمول صاحب سے، اسلم سیمول صاحب سے میرا سوال ہے، اگلا سوال ہے، معجزات المسیح اور دیگر لوگوں کے معجزات میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح نے معجزات کبھی بھی اپنے لیے نہیں کیے، اس نے ہمیشہ معجزات لوگوں کی بھلائی کے لیے کیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کیے، اور ہمیشہ لوگوں پر ترس کھایا۔ ہم جب اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو اعمال 8واں باب اس کی 4 آیت سے ہمیں یہ فرق واضح نظر آتا ہے۔ یہ وہ حوالہ ہے جو ہمیں اس سوال کا پورا جواب دیتا ہے، فرق بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو معجزات ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہیں، دوسروں کے فائدہ کے لیے ہیں۔ اور یہاں پر جب فلپس جو ہے وہ شہر سامریہ میں منادی کرتا ہے تو وہ کسی لالچ کے لیے نہیں کرتا، وہ کچھ لینے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے اس فرمان کو، اس قول کو جو اس نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا، اس کو وہ پوری کرتا اور معجزات جو ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے دکھاتا ہے۔ لیکن یہی شخص جو جادوگر ہے، جس کا بڑا نام ہے، جو اپنا نام کرنا چاہتا ہے، یہی شخص بعد میں جب خداوند یسوع مسیح کے معجزات دیکھتا ہے، جب اس کے بارے میں وہ غور کرتا ہے، تو یہی شخص اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ ہمیں اس سوال کا جو ہے وہ جواب ملتا ہے۔ بہت اچھا پاسٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا، اور یہ حوالہ جو آپ نے بتایا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے۔ دونوں کے تعلق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معجزات المسیح اور دیگر لوگوں کے معجزات میں کیا فرق ہے۔ پاسٹر صاحب، اس کے تعلق سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو موقع ہے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے، آج بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر یسوع کا نام لے کر معجزات کرتے ہیں، لیکن وہ یسوع کے لوگ نہیں ہیں،
اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہمارے جو قارئین ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کے لیے میں خاص طور پر کہ بہت سارے ہمارے سادہ لوگ ان کے چکر میں آتے ہیں کہ اگر یسوع کے معجزات اور دوسروں میں پہچان رکھنی ہو تو یہ پاری صاحب نے جیسا بیان کیا کہ خدا کے لوگ کبھی بھی کالے بکروں کی قربانی نہیں مانگتے ہیں، وہ کوئی خاص دن آپ کو نہیں دیں گے، خاص کوئی وقت نہیں دیں گے، بلکہ جب آپ کی ضرورت ہے وہ اسی وقت حاضر ہوں گے اور خدا سے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور بدلے میں وہ صرف ایک چیز چاہیں گے جس کی وہ درخواست کریں گے کہ آپ یسوع کے پیچھے چلیں۔ لیکن دوسری طرف وہ ہیں جو جادوگر ہیں، جن کا مقصد اپنا پیٹ پالنا ہے، جن کا مقصد اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے، اور اس کی سادہ پہچان یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو اچھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تو وہ آپ سے بہت ساری ڈیمانڈز کر رہا ہے، خاص طور پر مخصوص چیز مانگ رہا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ یسوع مسیح ایسے کام نہیں کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے نہ تو کبھی خود کسی سے کچھ مانگا اور نہ ہی اس نے اپنے شاگردوں کو ایسا کچھ کرنے کے لیے کہا، بلکہ ان سے کہا کہ تم نے مفت پایا ہے اور اسے مفت ہی تم دینا۔ لیکن جب آپ پر پابندیاں لگا دی جائیں، جب کچھ خاص ڈیمانڈز کی جائیں، تو میں اپنے جو بہن بھائی ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ نہ صرف اس طرح سے اپنے روپے پیسے کا آپ نقصان کریں، بلکہ اس سے بھی بڑا آپ اپنے ایمان کا نقصان کر رہے ہیں۔ میں پر اس سب کی بات سے صرف آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک فرق جو ہے، یہ بڑا اہم کویسچن ہے کہ اس میں فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ عجیب نشان ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف اپنا پیٹ پالنا، خود نمائی اور صرف آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ خداوند آپ کو برکت ہے۔ بہت اچھا پاسٹر صاحب آپ نے بیان کیا۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ معجزات المسیح اناجیل کی منادی میں کیا اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ شکریہ پر صاحب، پھر سے میں شکر گزار ہوں، اور اگین آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے، چونکہ اس وقت جو کلیسیا ہے وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصہ ان کا کہنا یہ ہے کہ معجزات اب موقوف ہو چکے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ معجزات اب نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب میرا تعلق ان لوگوں میں ہے جو دوسری بات پر یقین رکھتے ہیں کہ معجزات آج بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے، بائبل میں ہمیں کوئی ایسا واضح حوالہ نہیں ملتا کہ جہاں پر یہ ہو کہ جی ایک مخصوص وقت تک معجزات ہوں گے اور اس کے بعد نہیں ہوں گے۔ کیا مسیح کی محبت اب ختم ہو گئی؟ کیا مسیح کی قدرت کی اب ضرورت نہیں ہے؟ یہ بات کہنا ہی عجیب لگتا ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے، جو ابھی پاری صاحب نے بھی حوالہ پڑھا، میں صرف اس کی ایک آیت، دو آیتیں پڑھنا چاہوں گا۔ یہ اعمال کی کتاب، اس کا 8واں باب 4 اور 5 آیت۔ پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا۔ یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر ملتا ہے، منادی کا بھی اور معجزات کا بھی، اور جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب ہمیں یہیں پر مل جاتا ہے کہ یہ آپس میں لنکڈ ہے، کہ یہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں جیسا پہلے اپنے دو باتوں میں ذکر کر چکا ہوں، پھر سے میں کہوں گا کہ یہ نشان ہے، اس کو ہمیشہ وہ سائن کے طور پر لیتا ہے معجزات کو۔ مقدس یوحنا جیسے فرماتے ہیں کہ الٹیمیٹلی نظریں یسوع پر لگ جاتی ہیں۔ جب لوگوں کی زندگی میں کام ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں یسوع مسیح پر لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ ایک بڑا زبردست وسیلہ ہے کہ یہ ایک برج کا کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، لوگ اس بات کو جانتے ہیں، معجزے آج بھی وقوع پذیر ہوتے، آج بھی لوگ جو ہیں ان معجزات کے وسیلہ سے مسیح کی محبت اور اس کی قدرت سے متعارف ہوتے، اور آج بھی انہی کے سبب سے وہ مسیح کے پاس آتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں ہزارہ گواہیاں ہیں کہ جب کوئی شخص جو کہ غیر قوم تھا، جب اس کی زندگی میں کوئی معجزہ ہوا تو اس نے راہ ہموار کی مسیح تک آنے میں۔ لیکن یہاں پر میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آج کل ہم صرف معجزات کی بات کرتے ہیں۔ جہاں پر ہم اس نظریے کے حامی ہیں کہ جی معجزات آج بھی ہوتے ہیں، وہاں پر جو ایک خامی آ رہی ہے ہمیں اس کی بھی نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ آج کل صرف معجزات کی بات ہوتی ہے،
اور بہت دفعہ میرا دل بھی دکھتا ہے جب میں صرف لوگوں کو صرف شفا کی گواہیاں دیتے سنتا ہوں. یہ صرف ایک وسیلہ ہے کہ اگلی بات یہ تھی کہ کیا وہ شخص مسیح تک آیا, کیا اس کی زندگی بدلی, چونکہ الٹیمیٹلی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ نشان ہے, یہ ان کو ایک فور ٹیسٹ دیتا ہے. یہ پوری برکت نہیں ہے, یہ شفا جو ہے یہ کامل برکت نہیں ہے. آج آپ بیمار ہیں, ٹھیک ہو گئے, کل کو پھر بیمار ہو جائیں گے اور آخر کار ہم نے موت کے منہ میں چلے جانا ہے. تو اگر ہم ساری زندگی 1000 دفعہ ہم نے شفا پائی لیکن ہم نے مسیح کو زندگی نہیں دی, تو اب سوچئے کہ پھر ہمیں کیا حاصل ہے. ہم سارا کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. تو ایک طرف تو میں اپنے ان بھائیوں سے جو معجزات کا یقین نہیں کرتے, میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے, چونکہ بائبل اس کی واضح منادی میں اور جو معجزات ہیں ان میں ایک کنیکشن کو بیان کرتی ہے. اس کا جو ایک تعلق ہے اس کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے اس کو میں اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں کہ معجزات آج بھی ہوتے ہیں ان سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ صرف جسمانی شفا ہی معجزہ نہیں ہے. لوگوں کی زندگی چینج ہونا, لوگوں کے گھر کے جو میاں بیوی کے حالات چینج ہونا, وہ جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کا جڑ جانا, اور اس طرح ہزارہ چیزیں کہ جب مسیح ان کی زندگی میں آ جائے اور ان کی پوری سوچ ہی بدل جائے, ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے, تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے لوگ جو صرف اسی بات پر گواہی دیتے اور صرف اسی بات پر خوش رہتے ہیں, ضرور انہیں سوچنا چاہیے کہ یس معجزات ہوتے ہیں, یہ منادی کا حصہ ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اس کی ہمیں ضرور خدا سے فضل مانگنا چاہیے, لیکن ہمیں مقصد سے نگاہ کبھی نہیں ہٹانی چاہیے کہ منادی کا مقصد لوگوں کو شفا دینا نہیں ہے. منادی کا مقصد روحیں بچانا ہے, ان کو خدا کے پاس لانا ہے, اور جس طرح سے بھی ہم لا سکیں, چاہے وہ مفوق الفطرت کاموں کی وجہ سے, چاہے اپنی محبت کے کام دکھا کر. لیکن جو معجزے ہیں ان کا انکار میرا خیال ہے کہ بائبل اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی, لیکن دوسری طرف ہمیں محتاط بھی کرتی ہے کہ ہم صرف معجزات تک نہ رہیں بلکہ ہم مسیح کے پاس آ سکیں. خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا بیان کیا, اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین جتنے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میری ان سے درخواست ہے, اگر کوئی ہم نے مسیح کے معجزات کے تعلق سے بات کی تو مسیح کے معجزات آج بھی جاری و ساری ہیں, اور خدا آج بھی کام کرتا ہے. جس طرح کل کرتا تھا کام, آج بھی کام کرتا ہے, اور خدا ہمیشہ یکساں ہے اور اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو آئیں, اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں اور میں ان کے لیے دعا کروں گا. آپ کی بیماری جاتی رہے گی, آپ کی مشکل جاتی رہے گی, آپ کی پریشانی جاتی رہے گی, اور آپ شفا پائیں گے. مسیح کے معجزات کو آج بھی وقوع میں آتے ہوئے دیکھیں گے, اور خداوند آپ کو برکت دے گا. آئیے دعا مانگیں, اور جو کوئی معجزہ پا کر یسوع مسیح کو اپنی زندگی دینا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اپنا آپ خداوند کے حضور میں پیش کرے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکے. آئیے دعا مانگے. خداوند قدوس رحیم خدا, ان سب لوگوں کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور ان میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, دکھوں مصیبتوں آزمائشوں میں گرفتار ہیں, ان کے لیے دعا کرتا ہوں یسوع کے پاک نام میں, یسوع کے پاک خون کی قدرت سے وہ شفا پائیں. ابھی اسی وقت خداوند ان کی بیماری جاتی رہے, ان کی مشکل جاتی رہے, پریشانی جاتی رہے, اور خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے. اور خداوند قدوس رحیم خدا, تیرا نام عزت اور جلال پائے. ہم یقین کرتے ہیں کہ تو آج بھی معجزات کرتا ہے. جتنے لوگ بیمار ہیں وہ شفا پائیں, اور خداوند تیری قدرت کو جانیں اور تیری طرف رجوع لائیں. اور خداوند جتنے لوگ توبہ کرتے ہیں اور اپنا آپ تیرے حوالے کرتے ہیں, توبہ کر کے معافی مانگ کر خداوند تیری راہ پر چلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. خداوند وہ تیری طرف رجوع لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. خدا باپ, بیٹے, روح القدس کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.